بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. یہ اعلان آپ حضرات کے سامنے کیا گیا تھا کہ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کی تیاری کی نیت سے پورے قرآن مجید کے ایک ایک پارے کا روزانہ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. ایک موقع تو انشاءاللہ وہ ہوگا جب نماز تراویح سے فارغ ہونے کے بعد اس تراویح میں جو تلاوت کی گئی ہوگی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. ابھی اس سے پہلے انشاءاللہ ایک ایک پارے کا خلاصہ. میں نے پورے پارے کا مطالعہ کر کے خاص چیزیں نوٹ کی ہیں، تو میں ان نوٹس کی مدد سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اس پہلے پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. پہلے پارے کی جو پہلی سورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت اور مدنی سورتوں میں سے یہ وہ سورت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی. اس سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بقرہ کا معنی عربی زبان میں گائے ہے. چونکہ بنی اسرائیل کے واقعات ذکر فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت میں ایک گائے کا قصہ ذکر فرمایا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان شخص نے اپنے چچا کو اس کی میراث ہتھیانے کے لیے مالی لالچ میں آ کر اس کو قتل کر دیا اور رات کے اندھیرے میں اس کی لاش کسی دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دی. اب جب صبح لاش اس کے گھر کے سامنے ملی تو مقتول کے قبیلے والے اور جس کے گھر کے سامنے لاش تھی یہ قریب تھا کہ آپس میں ان کے درمیان جنگ و جدل شروع ہو جاتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ تلقین فرمائی کہ تم ایسا کرو، ایک گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک پارچہ لے کر مقتول کی لاش کے ساتھ ٹچ کرو، وہ زندہ ہو جائے گا اور خود بتلائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گائے کے ذبح کا حکم فرمایا. یہاں یہ بات قابل غور ہے، وہ انشاءاللہ آگے تفصیل میں آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو تو وہ جون سی بھی گائے لیتے اور ذبح کرتے اس حکم کی تعمیل ہو جاتی. لیکن انہوں نے اس کے اندر کیل و کال شروع کی، سوالات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع، جس کے نتیجے میں ان پر پابندیاں بڑھتی رہیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان صفات والی گائے ان کے لیے تلاش کرنا مشکل ہو گئی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب گائے کا ذبح شدہ گائے کا حصہ لے کر مقتول کی لاش کے ساتھ لگایا تو اس نے زندہ ہو کر بتلا دیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے اس غرض سے مال کو ہتھیانے اور میراث حاصل کرنے کی نیت سے اس نے قتل کیا. چنانچہ اس واقعے کو چونکہ ذکر فرمایا گیا اور بقرہ کے ذبح کا قصہ آیا اس لیے سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑا اعلان فرمایا اور قرآن مجید کی ایک بڑی عظیم الشان صفت کا ذکر فرمایا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں. الکتاب سے مراد خاص کتاب. ویسے کتاب ہر کتاب کو بولا جاتا ہے لیکن جب الف لام کے ساتھ یہ کتاب ذکر کی گئی اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید ہے. اس میں فرمایا کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں. وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کے ہر وقت کی، ہر زمانے کی، قیامت تک کے لیے ضرورت کے لیے اور تعمیل کے لیے اور دستور العمل کے لیے اس کتاب کو اتارا ہے. اس لیے اس کتاب کو ایسا محفوظ بنا دیا کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ویسے بھی اگر اس تناظر میں دیکھا جائے اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں تورات اور انجیل اس کے اندر لوگوں نے بڑے
شکوک پیدا کیے اور شبہات اور اپنی مرضی کے اندر تحریف کر کے اس کے اندر بڑی تبدیلیاں کی. کسی آیت کو کاٹ کر انہوں نے پھینک دیا، کسی کو اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، جیسا جی چاہا اللہ کے حکموں کو تبدیل کیا. لیکن فرمایا ہم نے اس کتاب میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھی. ہر قسم کے باطل اضافوں سے اس قرآن کو کتاب کو محفوظ فرماتا. یہاں تو قرآن مجید کی یہ صفت ذکر فرمائی گئی، لیکن اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا. ایک تو وہی ہم نے جو تفصیل سے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. 5 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا ہم اس قرآن کی حفاظت کریں. ایک مقام پہ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس قرآن کی شان یہ ہے نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے باطل اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اضافہ، کسی قسم کی تحریف نہیں کی جا سکتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن نے تو بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن تعلیمات میں کیڑے نکالتے ہیں اور اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جواب یہ ہے قرآن کی اپنی تعلیمات میں شکوک نہیں، وہ جو شکوک ہے دراصل ان کے اپنے قلوب میں موجود ہے، قرآن کے صاف آئینے میں جو ان کو نظر آتا ہے. قرآن مجید کے اندر کوئی اگر کسی یرقان کے مریض کو باہر کی چیزیں پیلی نظر آئیں تو وہ چیزوں کی رنگت کا قصور نہیں بلکہ اپنی اس کی بیماری. جس طرح ٹائیفائڈ کا بیمار اس کو ہر میٹھی چیز بھی کڑوی محسوس ہوتی ہے تو وہ کڑواہٹ دراصل ان چیزوں میں نہیں، مٹھائیوں اور پھلوں میں نہیں، وہ کڑواہٹ اس کے اپنے ذائقے اور منہ کے اندر ہے جو اس کو پھلوں کے اندر محسوس ہوتی. قرآن مجید کی ذات، قرآن مجید کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں. وہ شکوک، وہ ٹیڑھا پن ان کے اپنے قلوب میں موجود ہے جو قرآن آئینے میں نظر آتا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے اعلان اور دعوے کے بعد، اور یہ دعویٰ ایسا دعویٰ ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دعویٰ فرما سکتے ہیں اپنی کسی کتاب کے بعد. آپ سوچئے کوئی انسان اپنی کسی تحریر کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری تحریر ہر قسم کی تبدیلی سے، ہر قسم کی کمی بیشی سے محفوظ رہے. کوئی انسان، بلکہ کوئی حکومت بھی، اور ساری دنیا کی حکومتیں مل کر بھی اپنے کسی ڈاکومنٹ کے بارے میں، کسی تحریر، کسی کتاب کے بارے میں، کسی دستاویز اور قانون کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، بلکہ اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر گڑبڑ کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے. یہ اعلان اللہ رب العالمین ہی فرما سکتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. اب اندازہ فرمائیے قرآن مجید نے خالی یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس کے دعوے کی صداقت پر ایک تاریخ شاہد. 1500 سال ہو گیا قرآن مجید کو نازل ہوئے. اس وقت سے اب تک اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان، عربی زبان کو بھی ہر قسم کی تبدیلی اور سے محفوظ کیا. ورنہ زبانیں علاقوں کے بدلنے سے، زمانوں کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں، لیکن جو عربی زبان اس زمانے میں تھی وہی عربی زبان آج بھی اسی طرح تبدیلی سے محفوظ موجود ہے. اور پھر قرآن کریم نے جو دعویٰ فرمایا کہ یہ قرآن محفوظ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر مزید اس قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا اور دنیا کے تمام انسانوں کو کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو اس قرآن کے اندر شک موجود ہے، اس قرآن کے نزول کے بارے میں شک و شبہ ہے، تو تم دنیا کے سارے انسان، فصیح، بلیغ، ادیب، نقاد، ہر قسم کی تحریریں لکھنے والے سارے جمع ہو کر قرآن جیسی ذرا ایک صورت بنا کے لاؤ. اور قرآن کریم نے یہ بھی صاف فرما دیا کہ اب سوال یہ ہوگا کہ اگر کوئی صورت اس جیسی بنا کے لے آئے تو فیصلہ کون کرے گا کہ یہ واقعتاً قرآن مجید جیسی صورت ہے، اس سے اچھی ہے یا اس سے کم تر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم اپنے ہی لوگوں کو، اپنی قوم اور قبیلے کو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لینا. اور قرآن کا یہ چیلنج 1500 سال سے ہے اور قیامت تک رہے گا. نہ آج تک کسی میں ہمت ہوئی، نہ قیامت تک کسی میں ہمت ہوگی کہ قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے لائے. اور یہ بھی دیکھیے، یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو کیونکہ قیامت تک کے لیے ایک زندہ مذہب اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اس کی ایک نشانی، اس کا ایک معجزہ قیامت تک کے لیے ہر گھر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا اور ہر گھر کے اندر موجود ہے، ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر
शहर में ये मौजूदा ऐलान कर रहा है अपनी सदाकत। देखिए इस बात के तो मुनकर मौजूद है कि ये कुरान मजीद अल्लाह की किताब है या नहीं, इस बात के मुनकर मौजूद है ये कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ या नहीं, इस किताब के तो मुनकर हैं। लेकिन इस बात का कोई काफिर भी, ना ईसाई ना यहूदी, दुनिया का कोई काफिर इस बात का मुनकर नहीं कि कुरान मजीद के अंदर तब्दीली हुई। सारे इस बात पर मुत्तफिक है कुरान मजीद जैसे नाजिल हुआ था सदियों से उसी तरह महफूज। इस बात की हक्कानियत के सारे कायल। गोया ये कुरान मजीद का दावा इसकी हक्कानियत की दलील। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान का मौजू जिक्र फरमाया कि कुरान मजीद का मौजू इंसान है और इंसान की फलाह है। इसकी सारी गुफ्तगू, सारे मसाइल, सारे वाक़यात, सारे अहकाम का दारो मदार इंसान की फलाह और इसी के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके अंदर गुफ्तगू। और इंसानियत की फलाह वो तक़वे के अंदर मुज़म्मत, ये भी कुरान ने जिक्र फरमा। इंसान जब भी कामयाब होंगे जब वो तक़वा वाली जिंदगी गुजारेंगे। आगे अल्लाह ताला ने तक़वा के बुनियादी औसाफ को जिक्र फरमाया कि तक़वा के बुनियादी औसाफ कौन से, और इसको हम दूसरे पैराए में यूं भी जिक्र कर सकते हैं कि सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात में, जिनमें पहली आयत को छोड़कर 4 आयात में, फिर 2 आयात में और फिर 13 आयात में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातबीन इंसानों की 3 किस्मों को जिक्र फरमाया। जब पैगंबर आता है, जब किताब आती है, तो उसके सामने जो इंसान होते हैं वो 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाता है। नंबर 1 वो मोमिन जो बड़े इखलास के साथ, बड़े सिद्क के साथ उस किताब पर और पैगंबर पर ईमान लाने वाले। नंबर 2 जो अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी और अगराज फासिदा की वजह से उस किताब का और पैगंबर का इनकार करने वाले। और नंबर 3 वो लोग जो अपने मफाद, अपने लालच, अपने हिस्स की खातिर वो ऐसी दो रुखी जिंदगी गुजारते हैं कि उनका जाहिर कुछ होता है, बातिन कुछ और होता है। कुरान मजीद ने तीनों ग्रोहों को यहाँ जिक्र फरमाया। पहली आयात में मोमिनीन और सादिकीन का जिक्र फरमाया। इनका पहला वक्त ये जिक्र फरमाया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर बिन देखे ईमान लाते, ये अपने हवास पर, अपनी अकल पर, अपनी समझ पर ईमान नहीं लाते। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये ऐसे लोग नहीं है कि जब तक अपने हवास से किसी चीज को देख ना लें, टटोल ना लें, जब तक उसको हवास के जरिए से पकड़ ना लें, उस चीज को ये मानते नहीं, बल्कि ये बिन देखे अल्लाह और उसके रसूल की खबर पर उन चीजों पर ईमान लाते। और ये अपनी अकल को भी सब कुछ नहीं समझते कि जब तक उन चीजों को अपने अकल के जरिए से समझेंगे नहीं उस पर ईमान नहीं लाएंगे, नहीं, बल्कि बिन देखे बिन समझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उन बातों पर, गैब की बातों पर ईमान लाने वाले। गोया ये लोग महसूसात की जंजीर में बंधे हुए नहीं हैं, ये ऐसे रोशन ज़मीर हैं, इनका बातिन ऐसा रोशन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहे पर बिन देखे उस पर ईमान लाने वाले। दूसरा इनका वक्त ये है कि ये हमेशा नमाज को कायम किए रखते हैं। तीसरा इनका वक्त ये है कि ये अल्लाह के सखी बंदे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको जो माल दिया होता है उसमें से राह खुदा में ही खर्च करते हैं। और इनका चौथा वक्त ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम की ये तस्दीक करते हैं, चाहे वो कलाम इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मिले, चाहे उससे पहले पैगंबरों पर नाजिल होने वाली कलाम हो, ये हर कलाम की जो भी कलामुल्लाह उसकी तस्दीक करने वाले। चुनांचे फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो आपकी तरफ भी ईमान लाने वाले हैं, जो उस कुरान पर जो आपकी तरफ नाजिल किया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान। कुरान पाक के उसलूब को देखिए जरा, 2 बातें जिक्र फरमाई, वो कुरान जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और वो कुरान जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर ईमान लाते। यहाँ ये जुमला नहीं फरमाया गया वमा युनज़लु मिन बादिक, और उन आयात पर भी ईमान लाते जो आपके बाद उतारी जाएंगी। कुरान ने ऐसा कोई लफ्ज नहीं जिक्र। कुरान के इस अंदाज़े बयान में भी जिक्र फरमाया कि कलामुल्लाह और अल्लाह की कलाम वही होगी जो बस आप तक नाजिल हुई। अगर आपके बाद कोई शख्स ऐसा उठा और उसने ये दावा कर दिया कि मुझ पर नाजिल होने वाली चीज भी कलामुल्लाह है और वो भी वही है, तो वो शख्स अपने दावा में झूठा होगा, वो कभी कलामुल्लाह नहीं हो सकती। कलामुल्लाह का इख्तिताम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर, आप पर वही नाजिल होने की सूरत में हो चुका। इसलिए कुरान मजीद ने इसकी 2 सूरतें जिक्र फरमाई और फरमाया कि इसके अलावा ये लोग आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। आखिरत पर ईमान का माना ये कि ये लोग अपने दिल में हर वक्त ये धचका रखते हैं, इनके दिल में ये हर वक्त धड़का लगा रहता है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जवाबदेह होना।
یہ آخرت کی جواب دہی کا خوف رکھتے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی یہ بے باک ہو کر ایسی شتر بے مہار کی طرح زندگی گزارتے ہیں جن کو کسی قسم کی جواب دہی اور کسی قسم کے مواخذے کا خوف نہیں ہوتا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت ہوگی، وہ یوم حساب ہوگا، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کرے. اور یاد رکھیے یہ ایک ایسا وصف ہے، یہ ایسا وصف ہے، ایک وہ بندہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ بندہ جس کو جواب دہی کا خوف ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا، اپنے مال کا، اپنے وقت کا، اپنی نعمتوں کا حساب دینا ہے، اور ایک وہ شخص جس کو جواب دہی کا کوئی خوف نہیں. ان دونوں کی زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ وہ بندہ جس کو جواب دہی کا خوف ہے وہ اپنی پوری زندگی قدم پھونک پھونک کر رکھے، اور وہ شخص جس کو جواب دہی کا کوئی خوف نہیں وہ ہر جگہ منہ مارتا، وہ ایسے جانور کی طرح جو کسی کے کھیت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ جہاں سے وہ چاہتا ہے چر لیتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے وہ منہ مار لیتا ہے. لیکن جواب دہی والا وہ خوف دل میں رکھتا ہے، وہ حلال و حرام کی پرواہ کرتا ہے، وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے مجھے کس چیز سے روکا گیا اور مجھے کس چیز کا حکم. اس لیے یہ بہت بڑا وصف ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. میاں محمد بخش رحمہ اللہ نے بڑی سادہ بات کہی، اور انہوں نے اس آخرت کے اس یقین کو پنجابی کے شعر میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا. ساریاں سیاں پانی نو گئیاں، سمجھ رہے ہیں جی آپ؟ ساریاں سیاں پانی نو گئیاں، کئی آون بھر بھر کے، بڑے بڑے مٹکے لے کر جاتی ہیں عورتیں پانی بھرنے کے لیے، کئی آون پانی بھر بھر کے، جس نے بھریا سر تے دھریا، جس نے پانی بھر کے اپنے سر کے اوپر گھڑا رکھ لیا، قدم رکھن ڈر ڈر کے. ان کے قدم رکھنے کی کوئی اور صورت، کیونکہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر پانی، انہوں نے محنت، انہوں نے پونجی اپنے، ان کے قدم رکھنے اور خالی گھڑے والے اس عورت کے قدم رکھنے میں زمین و آسمان کا فرق. بس جس آدمی کو جواب دہی کا خوف اور جس کو جواب دہی کا خوف نہیں، ان دونوں کی زندگی ایسے ہے جیسے بینا اور نابینا کی زندگی. قرآن میں بینا اور نابینا کی مثال بھی ذکر اور فرمایا ان کی مثال جانوروں کی طرح، اور ان کی یہ انسان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے بندے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور انہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. گویا پہلا حصہ ایمان اور قرآن مجید کی دعوت کے بعد پہلا انسانیت کا گروہ جن کو مومنین صادقین کہا جاتا ہے، ان کے اوصاف کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا. خلاصہ نکلا ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اللہ کی وہ کتابیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی اور آپ پر نازل ہوئی، ان تمام کی تصدیق کرنا اور آخرت پر ایمان لانا، یہ سارے کے سارے اوصاف ہیں جو ایمان والے اور مخلص بندے کے اندر موجود. یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی فلاح پانے والے. گویا قرآن پاک نے جو اس کا موضوع ہی فلاح انسانیت، چند جملوں اور چند اوصاف میں انسانیت کی فلاحیت، اس کی کامیابی کا راز یہاں ذکر فرما. دوسرا گروہ انسانیت کا وہ جو اپنی اغراض فاسدہ کی وجہ سے اور اپنی باطل سوچوں کی وجہ سے وہ منکر ہوا اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ گیا اور حق کی اس بات کو ٹھکرا دیا. ان میں پہلا گروہ کافروں کا گروہ، چنانچہ 2 آیات میں کافروں کا ذکر کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیل کر دیا ہدایت کے لیے. حق کی بات نہ ان کے کان کے راستے سے دل تک پہنچتی ہے، نہ حق کی نشانیوں کو دیکھ کر وہ جو صداقت، جو تصدیق کی نظر ہوتی ہے، نہ وہ حق کی نشانیاں تصدیق بن کر ان کے دلوں میں اترتی ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کر. اس کے 2 بڑے علمبردار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آپ کا سب سے بڑا مخالف ابو لہب اور آپ کا سب سے بڑا مخالف ابو جہل. ایک بندہ مالی غرض کے اندر، اپنی معیشت کی غرض کے اندر مبتلا تھا، وہ اس لیے مخالف ہوا، اور ایک اپنی سیاسی غرض میں مبتلا تھا، وہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف. ابو لہب یہ لوگوں کو سود پر قرضے دیتا تھا،
یہ جوئے کا لمبردار تھا، اس نے بہت ساروں کو اپنی معاشی سرگرمیوں میں جکڑا ہوا تھا، سود کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، ظلم کے ذریعے کمزوروں کے مال کو ہتھیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی، اس نے بانپ لیا کہ اگر میں اس کتاب پر ایمان لے آیا تو میرا یہ سارا معیشت کا دھندا دھرا کا دھرا رہے۔ آپ حالات حاضرہ پر بھی نظر ڈالیں، ہمارا یہ سارا کا سارا دھندا یہ دھرا کا دھرا رہ جائے، لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالفوں میں شمار ہو اور آپ کی مخالفت کر، وہ دراصل آپ کی دعوت کی مخالفت اس لیے کہ جس مال کو وہ ظالمانہ طریقے سے کما رہا تھا، اس مال کی کمائی میں یہی قرآن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رکاوٹ بن، اس لیے اس نے بجائے اس کے کہ سر تسلیم خم کرتا، اپنی دنیا کی حفاظت کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو۔ دوسرا بندہ جو سرداری، جو کرسی، جو اقتدار کے نشے میں مبتلا تھا، ابو جہل، اس نے یہ سوچا اگر میں نے اس کلمے کو تسلیم کر لیا تو پھر میری یہ کرسی، میری صدارت، میری یہ ریاست، میری سرداری کہاں جائے گی؟ چنانچہ اپنی اس ایک مال کی محبت میں، دوسرا جاہ کی محبت میں، اس کو کہتے ہیں حب جاہ اور حب مال، یہ دو ایسے بنیادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں، انتہائی سخت قسم کا بھوکا بھیڑیا اگر بکریوں میں چھوڑ دیا جائے، وہ بھیڑیا بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا مال کی محبت اور جاہ کی محبت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی۔ چنانچہ ان دو باطنی اغراض میں اللہ اور اس کے رسول کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے دور رکھنا۔ تیسرے قسم کے منافقوں کا گروہوں کا ذکر اور تیسرے قسم کے انسانیت کے گروہ کا ذکر کیا گیا جو منافقین کہلاتے۔ قرآن کریم نے 13 آیات میں ان کا ذکر کیا۔ ان کی 3 اوصاف، ان کی 3 خصلتیں ایسی تھی جو ہر انسان دیکھ سکتا اور قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، وہ بار بار کہتے آمنا، ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب تنہائی میں اپنے وڈیروں کے پاس، یہودیوں کے پاس، ان کے پاس جاتے تو کہتے جی ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم ایمان لانے والے نہیں۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں لیکن دل سے مومن نہیں۔ دوسرا وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہمارا کام امن اور آشتی کی دعوت، ہم رواداری کے لمبردار، لیکن فرمایا نہیں، سب سے بڑے تخریب کار، سب سے بڑے مفسدین یہ الا انہم هم المفسدون، یہی مفسد ہے، لیکن اس کو انہوں نے اصلاح کا لیبل دیا۔ یاد رکھیے اصلاح اور فلاح اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے کٹ کر کوئی اصلاح کا دعویٰ کرے، وہ اصلاح نہیں، وہ زمین کے اندر فساد۔ اس لیے قرآن مجید نے دیکھیے ان کے دعویٰ اصلاح کو فساد کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون، کہ یہ لوگ پکے مفسد ہیں، فسادی اور تخریب کار۔ تیسرا دعویٰ وہ یہ کرتے تھے ہم بڑے عقل مند اور سمجھدار، اور اس فریب دینے کو بھی اپنی ہوشیاری سمجھتے تھے کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو بھی چکما دے دیا اور ہم نے اپنے سرداروں کو بھی خوش رکھا، ادھر سے بھی منافع حاصل کر رہے ہیں، ادھر سے بھی اپنے مفادات کو سمیٹ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ سنو الا انہم هم السفہاء، یہ عقل مند نہیں، یہ بڑے پکے نادان، احمق اور بے وقوف۔ قرآن مجید نے ان کے 3 دعووں کو ذکر اور احادیث مبارکہ میں بھی منافقین کے اوصاف کو ذکر کیا گیا، ان کے اندر 3 بڑی بری خصلتیں ہوتی ہیں جس سے منافق پہچانا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے اس کو مختلف مقامات پر ذکر فرمایا، اور ان آیات سے بھی اشارتاً یہ باتیں ملتی۔ وہ منافق آدمی جب بھی بات کرتا ہے بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، منافق جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا، اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ منافق آدمی جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی تو اس کے اندر خیانت کرتا، وہ امانت چاہے مال کی صورت میں ہو یا عہدے کی صورت۔ ایک آدمی کو مال عطا مل گیا وہ مال امانت، ایک آدمی کو عہدہ ملا وہ عہدہ اس کا امانت، وہ اپنے عہدے اور اپنی امانت اور ذمہ داری کو نبھانے کی بجائے اس کے اندر خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جب بھی وہ کسی کے ساتھ اس کی تکرار اور لڑائی ہو جاتی، جیسے منہ ماری ہو جاتی، تو وہ گالم گلوچ کے اوپر اتر آتا ہے اور وہ اپنی زبان کے ذریعے سے بڑا سخت گو ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ منافق کی یہ بری خصلتوں کو ذکر کیا، اور قرآن مجید نے ساتھ یہاں یہ بھی فرمایا شروع بارے میں منافقین کی ان باتوں کو، بری خصلتوں کو ذکر کرتے ہوئے ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ہمیں تمہارا ایمان جب معتبر ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے خالی دعوی ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معتبر نہیں، منافق بھی اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، بلکہ وہ ایمان معتبر ہے جو صحابہ جیسا ایمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ
سب سے پہلی جماعت صحابہ کرام جیسا ایمان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ ایمان معتبر ہے. تو اس سے یہ پتا چلا آمن الناس، اس میں چند صحابہ کا نام نہیں لیا، اس میں یہ نہیں فرمایا کما آمن ابو بکر، کما آمن عمر، کما آمن عثمان، کما آمن علی، کما آمن ابو عبیدہ، کما آمن طلحہ، کسی خاص صحابہ کا نام نہیں لیا. یہ بھی نہیں فرمایا کما آمن العشرۃ المبشرہ، یہ بھی نہیں فرمایا کما آمن الذین حضروا الذین شہدوا بیت رضوان، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ اس میں تمام صحابہ کرام کو شامل. اس لیے حضرات محدثین نے لکھا الصحابہ کلہم عدول، صحابہ کی ساری جماعت عادل ہے اور ساری کی ساری جماعت معیار حق ہے. حق کو پہچاننے کا معیار اور کسوٹی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پر بھی صحابہ کرام کی شان کو یوں بیان فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ان بری خصلتوں کو ذکر فرمایا، اور اس کے بیان کے بعد سورہ بقرہ میں ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شرافت کا ذکر فرمایا. چند آیات میں آدم علیہ السلام کے تکریم اور ان کے اونچے مرتبے کا ذکر فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد ذکر فرمایا کہ ہم نے جس وقت حضرت آدم کو پیدا کرنے کا، یہ بڑی اہم بات ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ہم نے فرشتوں کے سامنے یہ بات اپنے ارادے کو ظاہر کیا کہ ہم اپنا زمین پر خلیفہ بنانا چاہتے، نائب بنانا چاہتے، اور وہ اس نائب کا کام یہ ہوگا کہ وہ ہمارے احکام کو زمین پر ہماری نیابت میں نافذ کرے. یہ سب سے بڑا کام ہے نیابت کا. فرشتوں نے یہ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ فرشتوں کی جماعت ایسی تھی وہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ نے فرشتوں میں خلاف ورزی اور نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا. فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح میں، اللہ تعالیٰ کی تحمید میں، ہر وقت انہی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں. وہ کہنے لگے اے اللہ آپ کی ہم ہر وقت تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کی تقدیس ہم بیان کرتے ہیں، عبادت کرنے والے ہم بہت ہیں، اب انسان کو جو بنانے لگے ہیں، آپ کا جو پلان اور نقشہ ہے اس سے تو لگتا ہے یہ بڑا جھگڑالو، بڑا فسادی اور یہ خون بہائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو جواب دیے، ایک جواب علمی دیا اور ایک عملی دیا. علمی جواب ایک تو حاکمانہ جواب دیا اور حکیمانہ جواب. حاکمانہ جواب تو یہ ہے ہمیں وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم ہیں، ہمیں معلوم. اس لیے آپ حضرات نے بار بار وہ حدیثیں سنی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی، جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ یہ کس طرح اللہ سے ڈر رہا ہے، کس طرح یہ عبادت کر رہا ہے، کس طرح یہ جنت کا سوال کر رہا ہے. وہ فرشتوں نے شروع میں کہا تھا یہ تو خون خرابہ کرنے والا انسان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو میرے کیسے کیسے فرما بردار بندے جو مجھ سے ڈرنے والے اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لانے والے اور ہر وقت لرزہ اور ترسا رہنے والے بندے موجود. عملی طور پر یہ جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اس وقت جب سارے کے سارے فرشتے موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی ذہنیت، ان کی ذہانت، ان کی برتری، ان کی قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے دنیا کی چیزوں کے نام چنے. دیکھو یہ فلاں چیز کا فلاں نام، جیسے ہم بچے کو جو سب سے پہلی جو کتاب پڑھاتے الف انار بے بکری، یہ نام سکھایا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو پہلا سبق پڑھایا گیا وہ یہی تھا، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھا، ان کی تاثیرات، ان کی خواص سکھا. یہیں سے سائنس کی ابتدا ہوتی ہے. سائنس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں موجودات ہیں ان چیزوں کو پہچاننا، ان کے خواص، ان کی تاثیرات کو جاننا، ایک چیز کا دوسرے چیز سے کیا تعلق ہے، اس کے اندر کیا راز ہے، اس کے اندر کیا حکمت، ان چیزوں کو، ان رازوں کو نکالنا، یہ ساری سائنس کا، اس محنت کا یہ خلاصہ ہے. اور سائنس اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی آیت، اس کی نشانی، اس کے معارض اور متضاد نہیں ہے. یاد جہاں تضاد نظر آتا ہے وہ دراصل اپنی نظر کی کمزوری ہوتی. ابھی وہاں تک تحقیق پہنچی نہیں، جب تحقیق پہنچے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ان کلام، ان تعلیمات اور ان نشانیوں کی حقانیت خود بخود کھل پر واضح. اس لیے جتنی سائنس ترقی کر رہی، جتنی کرتی چلی جائے گی، یہ بڑی خوشائند بات ہے. اس سے اسلام کے عقائد اور کھل کر سامنے آتے چلے جائیں گے، اسلام کی تعلیمات. اس لیے کہ یہ پریشانی کی چیز نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ
ہدایت اسی کو عطا فرماتے ہیں جس کے اندر اخلاص موجود ہوتا ہے اور جس کے اندر طلب موجود. اگر طلب موجود نہ ہو اور اخلاص موجود نہ ہو. ابو جہل نے بھی نشانیاں دیکھی, اس نے بڑی نشانیاں, ان سائنسدانوں سے بڑھ کر نشانیاں. ابو جہل نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, اور بڑی بڑی نشانیاں, کنکریاں بول رہی, اپنے کان سے سنا. ظاہر ہے یہ چیزیں, یہ معجزات ان سائنسدانوں نے نہیں دیکھے. اس نے چونکہ عناد تھا, صدق اور اخلاص موجود نہیں تھا, ہدایت نصیب نہیں ہوئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اور اس کے اندر ہدایت کی طلب موجود ہوتی ہے. تو قدرت کی یہ نشانیاں ذکر. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے مختلف اسماء رکھے. آدم علیہ السلام نے پھر فرشتوں کے اس مجمع میں, اس تقریب میں ان چیزوں کے نام بھی بتلائے اور ان چیزوں کے خواص بھی ذکر فرمائے, لیکن فرشتے ان تمام چیزوں کا جواب نہیں دے سکتے. تو پتہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر قابلیت, اس کے اندر چیزوں کو یاد رکھنے کا مادہ, چیزوں کو سمجھنے کا, ان کے خواص اور تاثیرات کو سمجھنے کا مادہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ رکھا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس طرح علمی فضیلت کو یہاں ذکر. یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ اصل فضیلت انسان کو کس چیز سے حاصل ہو. یاد رکھیے, اصل فضیلت نفلی عبادات پر حاصل نہیں ہوتی, اصل فضیلت علم پر حاصل ہوتی. جو جتنا بڑا عالم ہوگا, جتنا بڑا فقیہ ہوگا, اس کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوگی عابد پر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. دیکھیے, ایک طرف فرشتے ہیں جو ہر وقت تسبیح کرنے والے, ہر وقت تحمید بیان کرنے والے, ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول, کبھی نافرمانی نہیں کرتے. دوسری طرف انسان ہے جو ہر وقت تسبیح نہیں کر سکتا, ہر وقت نقلی عبادت نہیں کر سکتا, اس کے اندر اتنی طاقت, اتنی وسعت موجود نہیں. اس کی اپنی طبی ضروریات بھی ہیں, اس کی خواہشات بھی ہیں, وہ سوتا بھی ہے, وہ جاگتا بھی, بیمار بھی ہوتا, پریشان بھی ہوتا, اس سے نافرمانی, یہ انسان کے طبیعت. اس کے باوجود فضیلت آدم علیہ السلام کو حاصل. اس فضیلت کا اظہار علمی طور پر تو یوں فرمایا گیا اور عملی طور پر یہ فرمایا, اے فرشتوں تم سارے کے سارے آدم کو سجدہ کرو. اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار فرما دیا گیا کہ آدم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ علمیت کے اعتبار سے افضل ہے, بلکہ ہم عملی طور پر بھی اے تمام فرشتوں تم سے سجدہ کروا کے یہ بات پکی, یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا کی. تو علم کی فضیلت نفلی عبادات پر, تسبیح پر کہیں زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دین کی باریک سمجھنے رکھنے والا فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں کے بنسبت زیادہ بھاری ہوتا ہے. اس کو 1000 تسبیح پڑھنے والے, عبادت کرنے والے, نوافل پڑھنے والوں کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی جتنا وہ خار کھاتا ہے ایک دین کی باریک سمجھ رکھنے والے فقیہ. اس لیے کہ وہ جو دین کی باریک سمجھ رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو, اپنے متعلقین, اپنے حلقہ احباب کو شیطان کے فریبوں اور اس کے جال سے بچاتا ہے, اور وہ واضح کرتا ہے یہ شیطان کی چالیں, ان سے بچنا. جبکہ عبادت گزار, خالی نفلی عبادت کرنے والا, جب اس کے پاس علم اور ایسی چیز موجود نہ ہو, اس کے کسی نہ کسی موقع پر بہک جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عملی فضیلت یوں ظاہر فرمائی کہ فرشتوں کو یہ حکم فرمایا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. یہاں ایک اور بہت اہم سبق ہمیں سورہ بقرہ کی ان آیات سے ملتا ہے جہاں یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لی, لیکن ایک زاہد تنگ نظر ایسا موجود تھا جو عبادت گزار تو بہت تھا لیکن باطنی امراض میں مبتلا تھا. اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. فرشتوں نے سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں. اور یہ بھی غور کیجیے, اللہ تعالیٰ کی جب سے کائنات کو پیدا فرمایا سب سے پہلی نافرمانی اس وقت کہ شیطان نے انکار کیا میں سجدہ نہیں کرتا, اور اس انکار کے بعد اس نے اس سے بڑی حرکت کیا کی, اس سے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا. وہ قرآن نے ذکر کیا کہ اس غلطی کے بعد اگر نادم ہو جاتا, شرمندہ ہو جاتا تو بات کوئی اتنی بڑی نہیں تھی, لیکن وہ بجائے شرمندہ اور نادم ہونے کے وہ فلسفیانہ تعویلیں پیش کرنے. کہنے لگا مثلا میں نے کوئی غلط تھوڑی کی, میں نے اس لیے سجدے سے انکار کیا کہ آپ نے آدم علیہ السلام کو ایک گارے والی مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے روشن ایک لطیف چیز سے پیدا کیا, اور ایک روشن شعلے والی اٹھنے والی چیز, ایک پست اور پیروں میں روندی جانے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے. لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی بھی کی اور تکبر کا ارتکاب کیا, اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے کے بجائے اس پر غلط قسم کی تعویلیں پیش کی.
چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ فرما دی۔ شیطان میں اور آدم علیہ السلام یہ دو جو سب سے پہلی، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، دوسری طرف شیطان ظاہر ہوا، ان میں بنیادی فرق کیا نکلا؟ غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، قرآن مجید نے ذکر فرمایا، اور وہ غلطی یہ ہوئی کہ وہ درخت کو، ممنوع درخت کو کھا لیا جس سے منع کیا گیا۔ لیکن آدم علیہ السلام اور شیطان میں یہ فرق تھا کہ آدم علیہ السلام ان سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں شرمندہ ہو کر حاضر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ آپ نے اس درخت سے منع فرمایا، اب آپ ہی بتلائیے کہ توبہ کرنے کا، آپ کو منانے کا راستہ کیا ہے، آپ خود ہی بتلائیے۔ چنانچہ قرآن نے ذکر فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے توبہ کے، فتاب علیہ، چنانچہ جب ان کلمات سے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور وہی معاملہ ساتھ ہو گیا۔ شیطان نے غلطی کی، یہ نادم نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ اپنی عقل کو بیچ میں لیا، فلسفیانہ تعویلیں کرنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں یہ کرنے لگا، چنانچہ یہ راندہ درگاہ ہو گیا اور اس پر ہدایت کے لیے اس کے دل کو سیل کر دیا۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، شاید بیان بھی یہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جو آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، جنت سے نکالا گیا، سزا کے طور پر، ایسا نہیں۔ آدم علیہ السلام کا دنیا میں اترنا سزا نہیں، یہاں پنشمنٹ یا سزا کے طور پر نہیں اتارا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز اور تکریم کے لیے اتارا۔ جو غلطی ہوئی تھی اس کی توبہ اور تلافی اوپر ہی ہوگی، فتاب علیہ، قرآن نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ زمین پر اپنا ایک نائب بنانا، ایک منصب اور عہدہ عطا فرمانا، تو توبہ کے بعد یہ ترقی دی کہ آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنا دیا۔ تو کسی کو، کسی غلطی کرنے والے کو، کسی غلام سے، کسی نوکر سے اگر غلطی ہو جائے اور غلطی ہونے کے بعد اس کی غلطی پر اس کے نادم ہونے کے بعد اس کو معاف بھی کر دیا جائے، پھر اس کا اپنا نائب بھی بنا لیا جائے، تو بتلائیے یہ اس کا اعزاز ہے یا اس کو سزا دی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارا، اس کو اللہ تعالیٰ نے انعامات میں ذکر فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اس طرح سے تکریم کی، اور یہ بھی فرما دیا جب زمین میں جاؤ گے تو وہاں تمہارا شیطان سے ہمیشہ مقابلہ ہوگا، اور شیطان سے یہ مقابلہ قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان سے جب مقابلہ ہوگا، ورغلانے کی کوشش کرے گا، تو صحیح راستہ بتلانے کے لیے ہمارے پیغمبر بھی آتے رہے، گھبرانا نہیں۔ اگر شیطان تمہیں غلط باتوں کی تلقین کرتا ہے، ہم اپنے نمائندے، اپنے مقبول بندے ایسے بھیجیں گے جو تمہیں صحیح تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی ان ہدایت کی باتوں کی تلقین کرتے رہیں گے، اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ۔ تو جو لوگ بھی ہمارے پیغمبروں کی پیروی کریں گے وہ ہدایت پا جائیں گے، اور جو ان پیغمبروں کی اطاعت سے وہ اعراض کریں گے وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، وہ شیطان کی پیروی کرنے والے وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس آدم علیہ السلام کے واقعے کو اور شیطان کے اس قصے کو سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد جو بیان چلتا ہے سورہ بقرہ میں آخر پارے تک وہ بنی اسرائیل۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تاریخ میں کہ دیکھو ہم نے انسانوں میں ایک مثال دیتے ہیں، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری جن کو ہم نے امامت کا درجہ دیا، طرح طرح کے انعامات اور احسانات کی بارش کی۔ کیا انعام کیا؟ وہ قوم جس کی بچیوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا کہ گھر کے کام کاج کے لیے ماسیاں بنائی جائیں گی، نوکرانیاں بنائی جائیں گی، اور لڑکوں کو زندہ قتل کر دیا جاتا تھا، ایسے ظالم اور جابر بادشاہ فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ اور پھر تم جب فرعون غرق ہوا اور وہاں سے اس کے ظالموں کو شکنجے سے نکال کر تمہیں ہم اپنی سرزمین میں لے آئے، میدان تیہ میں آ گئے، ہم نے تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ اتارا، اور جب پانی پینے کی آئی تو تازہ چشمے ہم نے تمہارے لیے جاری کیے، اور ہدایت بھی عطا کی، ہم نے تورات بھی عطا کی، ہم نے پیغمبر بھی دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، حضرت ہارون کی صورت میں۔ اس طرح ہم نے قدم قدم پہ تمہارے اوپر احسانات کا اور انعامات کا معاملہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہاں سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا، ہم نے ان سے 3 باتوں کا عہد لیا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے 3 باتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی اور اپنے اس عہد کو توڑا۔ سب سے پہلا عہد یہ لیا
کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو. چنانچہ آپ کے سامنے وہ سامری کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی بجائے بچھڑے کی عبادت شروع کر. ان سے یہ فرمایا گیا تھا تم ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. دیکھیے یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو تمام دینوں میں مشترکہ چلی آ رہی ہیں. اور فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور صلہ رحمی کا معاملہ کرنا, نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, اور اس طرح ہم تم سے وعدہ لیتے ہیں ان تمام باتوں کی پابندی کرو ان انعامات کے صلے میں. انہوں نے بنی اسرائیل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان تمام عہدوں کو تسلیم کرنے سے انکار. جب بات آئی اور نعمتیں آئیں, یہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب نعمتیں, انعامات, مال و دولت یہ چیزیں فراوانی میں آ جائیں, پھر کوئی انسان اللہ کا بندہ ان کے فتنوں سے بچ کر اللہ کا عبادت گزار بنے تو وہ بڑی صلاحیت والا بندہ ہو. وہ کہنے لگے کے اوپر کرتے ہیں, ہم آپ کی بات سمجھ نہیں سکتے, نہ آپ کی باتیں ہمارے دل میں اترتی ہیں نہ ہمارے دل کی بات سمجھتے ہیں, اس لیے ہمارے دل تو ان کے اوپر پردے پڑے ہوں, ہمیں یہ تورات کی باتیں اور یہ ساری چیزیں یہ ہمیں سمجھ نہیں سکتی. قرآن کریم کا انداز بیان دے کہ ان ساری باتوں کے باوجود ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے بڑے انعامات اور دوسری طرف جو ان سے وعدے لیے گئے ان تمام وعدوں کی انہوں نے بدعہدی. اور کیجیے اس مقام ایک طرف اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کے شمار اس قوم پر, پھر اس قوم کو ان انعامات کے شکرانے کے طور پر جن چند عبادات کی تعلیم دی ان عبادات میں انہوں نے کوتاہی اور قرآن مجید میں اس کے واقعات کی ذکر فرمایا. مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا کہ ہفتے کے دن تم خالص اللہ باقی تمہارے ساتھ ہفتے باقی کے دنوں میں خوب شکار کرو, خوب معیشت کو فروغ دو, لیکن ایک دم تو اللہ تعالیٰ کی بات جب اس عبادت کی کوتاہی کا واقعہ قرآن ہے. باقی آسان اس ساری چیزوں کے باوجود ان کے دعوے دیکھیے کتنے بڑے. قرآن مجید نے ان کا دعویٰ ذکر کیا, نحن ابناء اللہ و احباء. بنی اسرائیل کو کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے, اللہ کے محبوب ہیں, ہم اتنے بزرگ ہیں, اتنے پہنچے ہوئے, ہمارا تو اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ نسلی رشتہ بھی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے اللہ بھی ہمارے بڑے محبوب. دیکھو یہاں قرآن پاک نے ایک چیلنج کیا, ہم کو ایک سوال میں ایک امتحانی سوال آ گیا. ان کو تم تو حفظ اللہ, اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ واقعہ تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں, محبوب ہو, تو ذرا موت کی تمنا کرو, فتمنا الموت. تمہارے اس دعوے محبت کا بھی کبھی کبھی کھل جائے. قرآن پاک نے ذکر فرمایا موت سے وہ اتنا بھاگتے ہیں, اتنا وہ ناپسند سمجھتے ہیں, وہ تو ہزاروں سال کسی دنیا میں جینا چاہتے. ارے اللہ کے بندو, اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو محبوب سے تو ملاقات کا ایک محبت کرنے والا ہر وقت متمنا ہوتا ہے, اس کے دل میں شوق ہوتا ہے, وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب محبوب سے ملاقات, اور محبوب سے ملاقات کا ذریعہ موت ہے, ذرا موت کی تمنا کرو. کل لن یتمنوہ ابدا. قرآن نے فرمایا یہ ہر وقت کبھی موت کی تمنا نہیں کرے, کتنا موت کو نہ. یہاں یہ بات سمجھیے کہ اللہ دعویٰ محبت اور چیز ہے اور اصلی اور حقیقی محبت اور. ایک انسان یہ کہے مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت, یہ اس کی زبان کا دعویٰ ہے, لیکن اس کا عمل بتائے گا کہ یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے. اگر یہ شخص اس دعوے میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کے دعوے میں یہ آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پیش نظر رکھتا ہے, تو یہ شخص یہ دعوی محبت میں سچا ہے. اگر یہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرتا, یہ دعوی محبت ہے. بتلائیے ذرا, ہم اگر یہ دعویٰ کریں ہمارے سب سے بڑے محبوب سرورد عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا جی, ہمارا دعویٰ ہمارا ایمان ہے, ہم کہتے ہیں, لیکن محبوب سے ملاقات کہاں ہوگی جی بتلائیے, کہاں ہو سکے گا؟ آخرت میں اللہ کے پاس ہوگی. تو دیکھو جو بندہ موت سے نفرت کرے, وہ دنیا ہی میں سب کچھ اپنا بنانا چاہے, یہی جینا چاہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے دعوت محبت میں جھوٹا ہے. اگر یہ محبت میں سچا ہوتا
تو اس راستے کے لیے ساز و سامان اختیار کرتا اور اس کے دل میں شوق ہو. جیسے صحابہ کرام کے دل میں شہادت کا شوق اور ولولہ تھا اور وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے متمنی رہتے. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی یہ بیماری کا ہے. ایک تو یہ دعویٰ سارے یہ لوگ نسلی تعصبات کا شکار ہیں. ان میں اونچ نیچ پیدا ہو, مساوات ختم ہو, جبکہ اسلام مساوات کا مطلب کیا امیر غریب کالا گورا کسی نسل کا کسی قوم کا کوئی بڑھیا پیشے والا کوئی چھوٹے پیشے والا وہ سارے کے سارے برابر ہیں. فضیلت والا وہی ہے جو جتنا تقوی اختیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا حجۃ الوداع کے موقع. کسی آدمی کو آدمی پر آدمی کو آدمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, نہ کسی سید کو کسی غیر سید پر, نہ کسی قوم کو دوسری قوم پر, نہ کسی رنگ والے کو دوسری رنگ, کوئی فضیلت نہیں. تو جو شخص ان چیزوں کو ترغیب دے گا, ان چیزوں کو بیدار کرے گا, نسلی چیزوں کو, قومیت کی چیزوں کو, رنگوں کی چیزوں کو, زبانوں کی چیزوں کو, وہ دراصل اسلام کی بنیادی مزاج اس کو گلا کما کرنے والا وہ پودا وہ شجرا جس کا بیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور صحابہ کرام نے اپنے پسینوں سے رسول اللہ کو اس کی آبیاری کی اور اسلام کا درخت بنا. تعصبات عصبیت کی دعوت دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لگائے ہوئے شجرا کی جڑوں کو کاٹنے والے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے بھی عصبیت کی دعوت دی, تعصب کی دعوت دی, یا عصبیت کا جھنڈا اٹھایا, قومیت کا جھنڈا اٹھایا اور اس میں مارا گیا, فقط ماں کا نیت جاہلیہ, وہ جاہلیت والی موت مرا وہ مردار, اللہ تعالیٰ کو اس کی موت پسند. اور جس نے تعصب کی دعوت دی, دیکھیے الفاظ حدیث کے, فقط خانہ رفقۃ الاسلام عن عنقہ, اس نے اسلام کی رسی کو اتار کر اپنی گردن سے پھینک, گویا وہ اسلام سے آزاد ہو گیا. چاہے اس کا نام نادرا کے اس کا ساتھ میں مسلمانوں کے رجسٹر میں مسلم لکھا ہو, لیکن اس کے دعوے کا اعتبار میں مسلم وہی ہے جس کو اللہ اس کے پوری کرے. اور جب ہوگا جب اسلام کی بنیادی خصوصیات اور اوصاف کا خیال کرنے والا ہے. چنانچہ یہ لوگ نسلی تعصب کا شکار ہو, ایک دوسرے کو فاسق کہنے لگے, ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے, اور جنت کے بارے میں کہتے تھے ہمارا خاندانی رستہ, ہم جنت سے آئے ہیں اور جنت ہی میں جانا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز بھی. یاد رکھیے اتنی باتیں یہ امت مسلمہ میں بھی ہو سکتی, یہ بیماری ہے. تو قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی ان بری خصلتوں کو ذکر اس لیے کیا تھا کہ امت مسلمہ ان اوصاف کے اپنے آپ کو, ان بری خصلتوں. نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن نے بنی اسرائیل کے واقعات کو تفصیل سے ذکر فرمایا اور پھر امت مسلمہ کو خطاب فرمایا کہ دیکھو اے امت مسلمہ, ہم نے ان کو امامت عطا, فرعون کو اس کے لشکر کو سمندر میں ڈبویا, امامت بنی اسرائیل کو ملی, زمین پر اقتدار ان کو ملا, لیکن جب وہ ان خطاب ان بری خصلتوں کے مرتکب ہو گئے, ہم نے ان سے امامت کو چھین لیا, ان پر ذلت مسلط ہو گئی, ان پر مسکنت مسلط ہو گئی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ, اللہ کے غصے کو لے کر لڑنے, وہ امامت ہم نے تم کو دی. اے امت مسلمہ, اب تم امام ہو, تم قائد ان بری اوصاف سے, ان بری خصلتوں سے بچنا. یہ اوصاف, یہ کمزوریاں جس جگہ بھی آتی ہے وہ قوم ہمیشہ سوال کا شکار ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان برے اوصاف کی وجہ سے نازل ہوتی ہے. اور جن چیزوں سے بچ جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہمیشہ ترقی عطا فرماتے ہیں اور اس قوم کو ہمیشہ عزت اور سرفراز عطا فرماتے ہیں. چنانچہ بنی اسرائیل کے ان بری خصلتوں کے ذکر کرنے میں ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ یہ لوگ ایسے بھی تھے جن میں بہت سارے لوگ جادو میں مبتلا ہو گئے اور تعلیم گھنٹے کرنے. وہ تعلیم گھنٹے جن کے اندر شرکیہ باتیں لکھی, خاص طور پہ جادو ان کا پیشہ بنا اور جادو کو انہوں نے کمال سمجھ. بنی اسرائیل کی قوم میں اس چیز کا بہت رواج ہے اور قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر فرمایا, انہوں نے جادو کے زور پر میاں بیوی کے درمیان تفریق شروع کر یتعلمون منہما ما یفرقون بین المرء وزوجہ. اس جادو کے زور پر میاں بیوی کے درمیان طلاقیں ہونے لگی. اس جادو کے زور پر انہوں نے گھر میں ایک عصمت ماں بچی کو انہوں نے ایک آوارہ من سے
انسان کے پیچھے لگا جادو کے دور پر یہ کام وہ کرتے ہیں. اور اس پر اور زیادہ قابل ملامت بات یہ کہ وہ انہیں لوگوں کو پہنچا ہوا سمجھ یہ بزرگ کہنا ہے جو جادو کا کام کرنے لگے, ٹونے کا کام کرنے لگے, یہی ان کے نزدیک مقدس یشمار یہی بزرگ. جبکہ اسلام میں جادوگر کے بارے میں یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الساحر یقتل ولا یستتاب, اگر جادوگر پکڑا جائے نہیں قابو میں آ جائے اس کو قتل کر اس کو توبہ کا بھی موقع ہے, اس کو توبہ کی بھی مہلت نہیں دی. یہ جادوگر کی ایسی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اور صحت کو کفر کرا, اس لیے کہ یہ فیلڈ یہ میدان ایسا ہے کہ اس میں کوئی انسان جتنا گندا, جتنا کفر, جتنا شرک, جتنا ان باتوں کو اختیار کرے گا جس سے شیاطین اور انس اور جن خوش ہوتے اس کی اپنے فیلڈ میں اتنا ہی زیادہ کام. یاد رکھیے کہ جادو کے بارے میں ذکر کیا, لیکن جادو کو توڑنے کے لیے قرآن آیات کا حفظ کرنا, سورہ فاتحہ پڑھنا, منزل کا پڑھنا, یہ چیزیں یہ قابل مذمت ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے شفا حاصل کرنا ہے ان برے امراض سے جو گندے کلمات کے ذریعے سے مسلط کیے جاتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے بری خصلتوں میں جادو کا بھی ذکر فرمایا. امامت کو چھیننے کا قرآن مجید نے ذکر فرمایا. بنی اسرائیل سے لے کر ہم نے اے امت مسلمہ تمہیں دے دی, اس کی ایک نشانی مقرر فرمائی. ایک بات ٹوکن کے طور پر سامنے آ گئی, وہ یہ کہ پہلے تمہارا قبلہ بیت المقدس تھا, اب ہم نے بیت المقدس کو قبلہ کا حکم بدل دیا, تحویل قبلہ کا حکم دیتے ہیں. اب تمہارا کعبہ تمہارا قبلہ بیت اللہ شریف ہے. دیکھو اب یہ تمہاری امام تمہاری طرف ہوتا ہے. پہلے تم نماز تقریباً 16 نماز بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھتے, اب ہم حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھو. اب وہ امامت ادھر منتقل ہو گئی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو قائم بنایا. جب بیت اللہ کا ذکر آیا تو پھر لازم ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس بارے کے آخر میں ذکر فرمایا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں ذکر فرمایا کہ ہم نے اے امت مسلمہ جیسے تمہیں امامت بتا دی, ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا. انی جاعلک للناس امام, اے ابراہیم ہم آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام, پیشوا اور مقتدا بنانا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام کا فرما وہ بھی ضروری ہے کہ اللہ میری اولاد میں بھی امامت والے آئیں گے. فرمایا دیکھو اولاد میں بھی امام بن سکتے, انبیاء آئیں گے, ائمہ آئیں گے, اختلاف کرنے والے اور دوسروں کو مقتدا کرنے والے آئیں گے. لیکن قال لا الہ الا الصالحین, میرا یہ وعدہ ظالموں کے, گویا آپ کی اولاد میں جو صالحین ہوں گے, جو نیکی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے, ان کو تو ہم امامت عطا کریں گے. جو ظالم ہوں اور جو ظلم کا اور کفر کا اور شرک کا گناہوں کا راستہ اختیار کریں, ہم ان کو امامت, ان کو عزت اور سرفراز کی عطا کریں. کیا اس سے ہم بات نقطے کے طور پر قرآن شریف کے مطابق دوران ذہن میں آئے کہ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امامت کا جو وعدہ فرمایا وہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے اور سمجھ کر, اس لیے کہ یاد رکھیے امام کی دو حیثیتیں, ایک امام کی حیثیت اقرار ان کے لسان زبان سے اقرار کرنا, کلمہ پڑھنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور دوسرا تصدیق بالقلب, دل سے سچا مان لینا دل سے. تو ایمان کے یہ دو حصے, پہلا حصہ تو ہم لوگوں میں مسلمان کہلوانے کے, ہمارے سامنے جو کلمہ پڑے گا مسلمان پڑھیں گے, اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ ہے, اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ, مسلمان بچے کو اس کا نکاح ہوگا, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا, اس کا نماز زیادہ ہوگا. لیکن اللہ کے یہاں مومن بننے کے لیے خالی زبان کا اقرار کافی نہیں, بلکہ تصدیقوں کے ساتھ دل کی تصدیق کا ہونا ضروری. اللہ کی نظر میں جب مومن, اس کا پتہ نہیں چلا کہ ایمان اس کا تعلق صرف زبان کے ساتھ, ایمان کا تعلق دل کے ساتھ, سمجھنے کے ساتھ آگا. اور آج ہم دیکھیے غور ہم نے ایمان وراثت بنایا, گویا ہمارا ایمان شعوری نہیں ہے, لاشعوری ایمان. بس والدین مسلمان, ہم مسلمان, انہوں نے جو نام رکھ دیا وہ ہمارا نام. باقی اسلام ہے کیا, ایمان ہے کیا, ان کے
چیزوں سے اپنے کے تقریباً اگر میں مبالغہ نہ کروں اور میرا اندازہ کے غلط 99% ایسے لوگ جو ایمان کی شرائط کو، ایمان کی تفصیلات کو عقائد پر نہیں ڈالتے، وہ خالی صرف بائی چانس مسلمان، بائی چانس نہیں، اختیار کے ساتھ سمجھ بوجھ کر رسالت، آخرت اور متواترات کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں یاد رکھیں، ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم ایمان کو سمجھیں۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے تھے ہم نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا۔ ایمان کی باتیں کیا، ایمان کی حقیقت ہے، کیونکہ خالی دعویٰ ایمان کیا مومنوں نے یہ کافی نہیں، بلکہ ایمان کے کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان کے باتوں کو سیکھیں۔ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو آج امامت کو خطے کے آخر ذکر فرمایا گیا، اور اسی بارے کے آخر میں تحویل قبلہ کا یہ مسئلہ آیا۔ تحویل قبلہ کا مسئلہ اس لیے ذکر فرمایا گیا تاکہ یہ نشانی بن جائے دنیا کے تمام قوموں کے لیے۔ اب امامت کا جو درجہ ہے وہ بنی اسرائیل سے امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل فرما دیا جائے۔ یہ اس بارے کے خاص خاص مضامین خلاصے کے طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نعمت عطا فرمائے اور قرآن تعلیمات پر مبتلا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ إنا نسألك العفو والعافية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن یا اللہ قرآن کریم کا جو خلاصہ آپ نے اپنی توفیق سے یا اللہ کے توفیق عطا فرمائی، جو غلطی کو تعین ہوئی اور رحمت فرمائے، جتنی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم نے رمضان کے شوق میں قرآن کا یہ خلاصہ شروع کیا ہے، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں میں ہے اللہ فرما دیجیے، قرآن کی بہاریں ہمارے دلوں میں پیدا